شام بخیر اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا بلیک ہول. پاکستان میں ادارہ جاتی تجربہ ہم سب کا کم و بیش ایک سا ہی ہے، جس میں ایک ریجڈ بیوروکریٹک کلچر ہے مارکڈ بائی ہائرارکی، ریڈ ٹیپ اینڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر، اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ بابو کلچر سرایت کر چکا ہے تھرو آؤٹ، جس میں حکم دینا ہی قیادت سمجھا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں وہ ادارے کامیاب نہیں ہو سکتے جو محض حکم کی بنیاد پر چلتے ہوں، اور نہ ہی وہ قیادت کہلانے کے مستحق ہے جو کنٹرول کرنے کی خواہش مند ہو. آج ہمارا موضوع ہے جو آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، فرام باسز ٹو سرونٹ لیڈرس. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ری تھنک آرگنائزیشنل کلچر ان پاکستان. اور اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے وی ہیو ویری کوالیفائڈ ویری ویل انفارمڈ اسپیکر جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے، شاہد سومرو صاحب. ہی از اے کیریئر سول سرونٹ belonging to the 29th Common of the Inland Revenue Service. He is currently posted at FPR headquarters as Chief Projects. Mr. Sumro is an Australia Awards and Chevening Scholar holding a degree in Project Management from RMIT University, Australia, and had studied Strategic Management of Projects from University College London. In addition, he has professional certifications in Monitoring and Evaluation and Regulatory Impact Assessment from IP3, that is the Institute of Public-Private Partnership in Washington, D.C., USA. Moreover, he holds certification in Western Philosophy from Hillsdale College, Michigan, USA. آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ. تھوڑی سی تکلیف کر کے اپنے سیل فون سوئچ کر دیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. گفتگو کے دوران یا بعد میں جب بھی فلور اوپن ہو فار کیو اینڈ اے، یا آپ کسی نقطے کا اضافہ کرنا چاہیں تو بس اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ مائکرو فون آپ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے. اس کے بنا آپ کی آواز ہمارے آن لائن آڈینس تک نہیں جائے گی، تو پلیز اس کا خیال رکھیے گا. اینڈ دیٹس اٹ. آپ نے ساقی نامہ سنا ہوگا اقبال کا، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، لیکن پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے اور کب ہمارا یہ جو آرگنائزیشنل کلچر ہے یہ بدلا جائے گا. لیٹس ہوپ کہ شاید سومرو صاحب ہمیں کوئی امید کی خبر سنائے. پلیز ویلکم شاہد سومرو. بہت شکریہ نیئر صاحب. اینڈ اٹ از آلویز ویری گریٹ ٹو بی امانگ سچ اے گریٹ آڈینس. اینڈ دس پلیٹ فارم is truly a blessed one now, because recently we have had number of very good lectures on organization culture and some other topics. So recently, Nigar, if you remember, we had Fawad Hassan Fawad Sahab, and he spoke well on this topic. Though there was some political tilt in that one. So I will try my best not to indulge in politics, rather give you an academic and professional test of the organizational culture in Pakistan. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس کو میننگ فل بنائیں تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں مینجمنٹ کے اور پبلک پالیسی کے پروجیکٹ مینجمنٹ کے، تاکہ وہ مستفید ہو سکیں. تو اس میں میں نے جو کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کچھ جو اکیڈمک سائڈ پہ کیا تھیوریز ہیں جو آرگنائزیشن کلچر کو ڈیل کرتی ہیں، یا جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کس طرح اس کو دیکھا ہے آرگنائزیشن کلچر کو، اور کچھ جو تھیوریز ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں اوور پیریڈ آف ٹائم، وہ کس طرح کیا بات کرتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو آرگنائزیشنل کلچر ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے. اس میں پھر ہم کچھ جو اقسام ہیں آرگنائزیشن کی ان کو بھی ذرا دیکھیں گے. پھر انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کی طرف آئیں گے، اور فائنلی ہم کچھ سولوشنس سجیسٹ کریں گے کہ جو شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پہ بیسز ہوں گی. اب میں بیسیکلی یہ پروجیکٹ پروفیشنل ہوں، اینڈ آئی ایم ڈوئنگ پروجیکٹس فار دا لاسٹ 24 years. تو ایک
جو پروجیکٹ ڈائریکٹر یا پروجیکٹ مینیجر جو پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے وہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسا پرسپیکٹو دے جو رزلٹ اورینٹیڈ ہو, جس کے آخر میں اگر آپ یہاں سے جائیں تو ایٹ لیسٹ یو شوڈ نو کہ واٹ از دا سولوشن آف دس پرابلم. میں کسی ان آرتھوڈاکس اپروچ کی طرف نہیں جاؤں گا. ہم جو ایشو ہے, جو واٹ وی آر ایکسپیرینسنگ ناؤ اے ڈیز, مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اس کو ایکسپیرینس کرتے رہے. ہم سب جاتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں, اور وہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں جو چیز ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ کوئی خوشگوار تجربہ نہیں ہوتا. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا کیوں ہے اس طرح, تو وہ آپ کو یہاں پر جو بڑا مختصراً انہوں نے لکھا ہے, فرام باسز ٹو سرونٹ لیڈرس. ہم جو پاکستانی بیوروکریسی ہے وہ زیادہ تر tilted ہے towards becoming a boss. We have bosses. Unfortunately, we have very few that can be counted on fingers, جن کو ہم بڑی مشکل سے کہیں شمار کر سکتے ہیں کہ 1 2 3 4 not more than this, کہ جن کے بارے میں ہم کہیں کہ they are professional civil servants یا servant leaders. اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا تو کیونکہ یہ میرا 7واں لیکچر ہے یہاں پہ, اس سے پہلے ایک میرا لیکچر تھا جس لیڈرشپ ان پروجیکٹ مینجمنٹ, تو اس میں ہم نے ٹرانسفارمیٹیو, سچویشنل, ٹرانزیکشنل اور سرونٹ لیڈرشپ کو ڈسکس کیا تھا. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ایک سول سرونٹ یا ایک گورنمنٹ آفیسر کس طرح ایک سرونٹ لیڈر بن سکتا ہے. تو اس میں کچھ ابھی ریسنٹلی کل بلکہ پرسوں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے بڑی جامع, اور جس نے پاکستان کی اکانومی, گروتھ, ہیومن ریسورسز ان کو ڈسکس کیا ہے, اور وہ کوئی پازیٹیو, اتنی زیادہ پازیٹیو رپورٹ نہیں ہے. کچھ ایریاز ہیں جس میں کچھ پروگریس دکھائی گئی ہے, لیکن بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جس میں وی آر اسٹرگلنگ, ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم صرف ہیلتھ میں ہی دیکھیں تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں جو جی ڈی پی ہے پاکستان کا, اس کا 1.2% صرف ہم ہیلتھ کے اوپر خرچ کرتے ہیں, جبکہ گلوبل اسٹینڈرڈ جو ہے, جو WHO کے مطابق ہے, دیٹ از اراؤنڈ 5%. ہم صرف 1.2, اٹ مینس وی آر آلموسٹ 3.8% بلو دا established threshold that has been established by the World Bank and other donor agencies. اچھا, اسی طرح اگر ہم ایجوکیشن میں دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً کوئی 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکولوں سے باہر ہے, اور یہ بالکل بھی کوئی پرومسنگ خبر نہیں ہے. اور اس میں سے بھی جو اسکول جا رہے ہیں, جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ جو اسکول جا رہے ہیں اس میں بھی 75% وہ بچے جو پرائمری تک جاتے ہیں ان کو نہ کوئی رپورٹ لکھ سکتے ہیں, نہ کوئی اس میں جو ہے آپ کا نہ پڑھ سکتے ہیں, نہ کوئی سمپل اسٹوری فالو کر سکتے ہیں. یہ ورلڈ بینک کی پرسوں کی رپورٹ ہے جو آج ڈان میں بھی شائع ہوئی ہے, اور خرم حسین نے اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا ہے بڑا اچھا سا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب ٹیکنیکلی دیکھیں, ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں دے آر ہیڈڈ بائی بیوروکریٹس. جو ہیلتھ منسٹری ہے یا ایجوکیشن منسٹری ہے, بھلے صوبوں میں ہو یا وفاق میں ہو, ہم یہی دیکھتے ہیں کہ شاید وہ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرنے, جس کی وجہ سے جو یہ صورتحال ہے آج ہمارے پاس یہ نہیں ہوتی. تو اس کو تھوڑا سا ایک اکیڈمک ٹچ دیکھتے ہیں کہ کیا
آرگنائزیشنل کلچر کے حوالے سے جو دنیا بھر میں کام ہوا ہے, جو ریسرچ ہوئی ہے, اس میں جو ایکسپرٹس نے اپنی جو تھیوریز ڈیولپ کی ہیں وہ کیا کہتی ہیں, اور کیا وہ ہم پاکستان ہم اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس میں سب سے پہلے ایک تھیوری ہے جی 3 لیولس آف کلچر. یہ ایڈگر شائنس نے ڈیولپ کی تھی, جس میں وہ 3 ایریاز کو ڈسکس کرتا ہے, جس میں آرٹیفیکٹس ہیں. اس میں آرٹیفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن جو ویزیبل ہو, جو ہمیں نظر آئے, اس کی ہائرارکی ویزیبل ہو, اس کا اسٹرکچر ویزیبل ہو, وہاں پر کوئی ڈریس کوڈس ہوں, اور کوئی امپلائیز کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہو, کوئی کافی لے آؤٹ ہو, مسجدیں ہوں. ان کے یہاں تو وہ چرچز کیا ہوگا, ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی کوئی عبادت گاہ ہو اسی آرگنائزیشن میں. پھر وہ کہتے ہیں ایکسپاؤزڈ ویلیوز. وہ کیا ہیں جی, آپ کی اسٹریٹجیز کیا ہیں. ہم میں سے اکثر اگر امپلائیز بھی ہوں گے, اسٹوڈنٹس ہوں گے, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹس کے اوپر مشن, ویلیوز, وہ بڑے خوبصورت جملے لکھے ہوتے ہیں. تو کسی نے انہی کے بارے میں کہا ہے کہ یور آرگنائزیشن کلچر از ناٹ میئر ورڈس آن یور ویب سائٹ. دس از ہاؤ یور امپلائیز فیل آن سنڈے نائٹ. کہ میں منڈے کو جاؤں گا دفتر, تو اگر تو وہ خوش ہے, سنڈے نائٹ کو بڑی خوشی کے ساتھ سوتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں آئی وڈ بی مور دین ہیپی ٹو اٹینڈ آفس آن منڈے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ نہ صرف فرینڈلی کلچر ہے, بلکہ وہ تمام جو امپلائی ہے ان کے جو ایشوز ہیں وہ ان کو بھی ٹیکل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب ہم سب بیٹھے ہیں, کس کا دل چاہتا ہے کہ منڈے مارننگ کو خوشی خوشی دفتر جائے؟ بہت کم, شاید بہت کم. تو اس پہ ایک بڑا خوبصورت سا وہ کسی نے کمنٹ کیا تھا, ایک اس میں کامک ہے, اس نے کہا کہ جو منڈے مارننگ کو جو خوش ہوگا وہ وہی بندہ ہوگا, آئیدر ہی از میکنگ منی اور ہی از ڈیٹنگ ہز کو ورکر. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی. لیکن مجھے اتفاق ہوا ہے کہ میں کچھ عرصہ میں نے امریکہ میں گزارا ہے, انگلینڈ میں اور آسٹریلیا میں. وہاں پر میں نے بہت سارے لوگوں میں یہ تمانیت دیکھی, رادر دے ور مور enthusiast to attend office on Monday. یہ میں نے ایک چیز وہاں پہ نوٹ کی جو یہاں پر نہیں ہے. اس کے اس کے وہ جو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ایک سیلری ہے وہ منتھلی بیسڈ ہوتی ہے, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پر آپ کو جو پے کیا جاتا ہے وہ گھنٹے کے حساب سے کیا جاتا ہے. تو لازماً جو زیادہ کمانے کا شوق ہوگا جس کو, یا جس کی ضرورت ہوگی, وہ زیادہ گھنٹے گزارنے کے لیے کہے گا, اور وہ یہی کہے گا کہ میں جلدی سے جلدی جاؤں اور پیسے کماؤں. تو وہ وہاں پر یہ میں نے دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ تھے وہ نسبتاً زیادہ خوش تھے وہاں پہ جانے کے لیے. اچھا جی, ایک اور اسٹڈی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہافسٹیڈس کلچرل ڈائمینشن تھیوری. اب یہ کیا کہتا ہے؟ اب یہ ڈسکس کرتا ہے کہ پاور ڈسٹینس. پاور ڈسٹینس سے مراد یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن جس میں ایک فیڈرل سیکرٹری ہے, وہ جو نیچے سیکشن آفیسر ہوگا ان کے درمیان ایک پاور ڈسٹینس ہوگا, وہ برج نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ کلچر ہے. اور دوسرا کہتا ہے کہ انڈیویجولزم ورسز کلیکٹیوزم. اچھا, یہاں پر فوکس ہوتا ہے سیلف کے اوپر رادر دین گروپ کے اوپر. پھر انسرٹینٹی, اوائڈنس, ٹالرنس فار ایمبیگوٹی اینڈ رسک. یہ ہم نے اکثر, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشن یہاں پر بھی ہیں جس میں
اگر کوئی چیز چھپائی جائے یا اچانک کوئی چیز نمودار ہو جائے, اس کی ایک ایکسیپٹنس موجود ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں تو میں نے بہت دیکھی ہے کہ وہاں پر اگر آپ کے ساتھ آپ کی آرگنائزیشن اگر کوئی چیز کرتی ہے, کوئی پالیسی بناتی ہے, تو شاذ و نادر ہی وہ تمام اسٹیک ہولڈر یا تمام جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کے ساتھ شیئر ہو, وہ بہت مشکل ہوتا ہے. پھر اس میں مسکولینٹی اینڈ فیمینٹی کیا ہے, کمپیٹیٹیو ورسز نرچرنگ ویلیوز. کمپیٹیٹیو اٹ شوز مسکولینٹی اینڈ نرچرنگ اٹ گوز ٹورڈس فیمینینٹی. لانگ ٹرم ورسز شارٹ ٹرم اورینٹیشن. فیوچر پلاننگ ورسز پریزنٹ فوکس. ہم زیادہ اس کے اس طرح کی جو آرگنائزیشن سے وہاں پر ہم زیادہ فیوچر کے اوپر فوکس کرتے ہیں, پریزنٹ کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا. ایک اور ہے جی ڈیل اینڈ کینیڈی کلچرل ماڈل. یہ 1982 میں ڈیولپ ہوا اور اس میں یہ کرتے ہیں کہ ٹف گائے اور ماچو کلچر. اچھا, یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں پولیس میں نظر آتا ہے. پولیس ہو گئی, ایف آئی اے ہو گئی, یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, نیب ہو گئی, ٹو سم ایکسٹینٹ ایف بی آر بھی ہے. تو وہاں پر ایک ماچو آپ کو کلچر نظر آئے گا. وہ جو افسر ہوگا یا وہ جو ہوگا وہ ایک, آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ہمارے جو پولیس کے افسران ہیں وہ کھڑے کھڑے ایک ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. ایک بڑا وہ بن رہا ہے آج کل, ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ جو جسٹس ہے وہیں کہ وہیں آپ کو دیا جائے. تو یہ اس طرف اشارہ کرے کہ یہ ایک ماچوازم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. پھر ورک ہارڈ پلے ہارڈ کلچر. لو رسک اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں, کوئک فیڈ بیک اور کسٹمر سروس. اب یہ بھی ایگزیکٹلی یہی جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ ایک ڈی آئی جی صاحب ہیں ریسنٹلی, ایک خاتون آتی ہیں کہ جی میری وہ عرضی پڑی ہوئی ہے کافی دنوں سے, ایس ایچ او صاحب اس کو انٹرٹین, وہ کھڑے کھڑے ایس ایچ او صاحب کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. دین وی ہیو بیٹ یور کمپنی کلچر. ہائی رسک سلو فیڈ بیک, یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر ایک پروسیس کلچر ہے جس میں لو رسک سلو فیڈ بیک, اور یہ اکثر آپ نے گورنمنٹ ہمارے یہاں یہ دیکھا ہوگا. یہ تھوڑا سا وہ ٹیکنیکل ہے, لیکن یہ جب آپ سنیں گے اس کو تھوڑا سا مزید ریسرچ کریں گے دین اٹس گونا پے یو اے لاٹ. یہ آپ کو ایک فاؤنڈیشن پرووائڈ کرے گا کہ آرگنائزیشنل کلچر کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. پھر اس میں چارلس ہینڈیز آرگنائزیشنل کلچر ہے جی. اس کے ٹائپس کیا ہیں؟ پاور کلچر ہے, ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی ہوگی. ایگزیکٹلی ہماری بیوروکریسی میں یہی ہے. جو آپ کا فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے ہی از اے سینٹرل فگر اوور دیئر. اور کنٹرول ایٹ دا سینٹر. رول کلچر اسٹرکچرڈ رول بیسڈ. رول بیسڈ سے مراد کیا ہے کہ سیکشن آفیسر کو ایک جاب ڈسکرپشن ہے, ڈپٹی سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری اینڈ دین سیکرٹری. تو یہ رول کلچر ہو گیا. ٹاسک کلچر یہ آپ کو وہاں پہ ملے گا جہاں پر ایک پروجیکٹ آرگنائزیشن ہوگی, اور وہاں پر اب ٹاسک سے مراد یہ ہے کہ ایک اس کی ڈیفینیٹ بگننگ ہوگی, ایک ڈیفینیٹ اینڈ ہوگی. اگر کوئی ٹاسک آپ کو دی جائے کہ جی آپ نے جو سرینا فلائی اوور ہے یہ 6 مہینوں میں بنانا ہے, یہ ایک ٹاسک ہوگی, یہ اب آپ نے کر کے دینا ہے. پرسن کلچر انڈیویجول از دا سینٹرل ویلیو, آرگنائزیشنل ایگزسٹ ٹو سرو دیم. یہ بہت کم ہوتا ہے ویسے, میں نے اس طرح کا دیکھا نہیں ہے کہیں. اچھا, پھر دین ہمارے پاس ہے جی کیمرون اینڈ کوئنس کمپیٹنگ ویلیوز فریم ورک, اور یہ 1999 میں ڈیولپ کی گئی تھی. اس میں اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کلین کلچر ہوتا ہے. اب یہ میرے خیال میں آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں یہ آپ کو چیز نظر آئے گی کہ ایک جو سیٹ ہوتا ہے یا جو بزنس ہوتا ہے اٹ از اونڈ بائی فیملی اور کلین. تو انہیں کے ممبرس کو آپ موسٹلی دیکھیں گے مطلب چیزوں کو مینیج کرتے ہوئے. پھر مارکیٹ کلچر. اچھا, مارکیٹ کلچر سے ہمیں آتا ہے یہ ریزلٹ ڈریون کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے یہاں
اگر مارکیٹ میں آپ کی رزلٹ اورینٹیڈ اپروچ نہیں ہوگی تو وہ آپ مارکیٹ میں اسٹے ہی نہیں کر سکتے. ہائرارکی کلچر, ایک فارملائزڈ اسٹرکچر, اسٹیبل رول. اب یہ دونوں جگہ ہیں, آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہے, کہ ایک ہائرارکی ہے فرام سیکشن آفیسر یا فرام اسسٹنٹ کمشنر, اٹ گوز اپ ٹو سیکریٹری اور یا کمشنر تک جائے گا. پھر جانسن اینڈ شولز کلچرل ویب 1992 میں. اچھا, اب یہاں پر یہ ایک ایسا ہوگا جس میں آپ کو ریچولس نظر آئیں گی. یہ یہاں پر ہمارے یہاں تو نہیں ہے, یہ میرے خیال میں آپ کو ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس طرح فری میسنس ہیں. اب وہاں پر آپ کی ریچولس ہیں, انیشیشن ہوتی ہے, پھر آپ کا جو نیچے والا وہ جو انیشیٹر ہوتا ہے وہ ترقی کرتے کرتے 33rd ڈگری تک جاتا ہے. تو یہ اس قسم کی بھی آرگنائزیشن ہے یہاں پہ. اب آرگنائزیشن کلچر پاکستان میں کیا ہے جی, اس کے خد و خال یہ ہیں, جو جنرل اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو آپ کو ہائرارکی نظر آئے گی اور دوسری اتھارٹی نظر آئے گی آپ کو. ہائرارکی سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ ایک آرگنائزیشن چارٹ ہے, اس میں سیکشن آفیسر, ڈپٹی سیکریٹری, جوائنٹ سیکریٹری, ایڈیشنل سیکریٹری اینڈ دین سیکریٹری. یہی آپ کو کم و بیش ہماری آرمڈ فورسز میں بھی نظر آئے گی کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ, کیپٹن, میجر, لیفٹیننٹ کرنل, کرنل, دین اگر قسمت ساتھ دے تو پھر آپ کو جنرل بھی بنا دیتی ہے. اچھا, ایک یہاں پر ایک جو چیز ہے جو آپ کو وہ اس میں ایک کلیکٹیوزم آپ کو نظر آئے گا. یہاں پر جو پریفرنس ہے وہ انڈیویجول کے لیے نہیں ہے, یہ ٹیم کے لیے ہے. اگر تو آپ نے کوئی گروپ جوائن کر لیا یا گروپ بنا لیا تو پھر آپ کے پاس جو پرکس اور پریولیجز ہوں گے وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ہوں گے. اچھا, اس کے بعد فارمیلٹی ہے. اچھا, فارمیلٹی مراد یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم فائلوں پہ لکھتے ہیں کہ جی سبمٹڈ فار کائنڈ اپروول, ایسے ہی جی, اور یا پی یو سی contain such and such which and your kind approval is solicited. مطلب یہ ایک فارمل اور مطلب اس میں آپ کو ایک رسپیکٹ مطلب وہ نظر آئے گا. یہ آپ کو اس میں رسک ایورژن. اچھا, اب آپ کی جو آرگنائزیشن کلچر ہے پاکستان میں, خاص طور سے پبلک سیکٹر میں, اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ رسک نہ لیں. اچھا, اگر رسک نہیں ہوگا تو انوویشن نہیں ہوگی. اب رسک بیچارہ وہ اس لیے نہیں لے سکتا کہ چلے اگر وہ رسک لے بھی لیتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ آگے چل کر جو میرا پروپوزل ہے وچ ہیز سم کائنڈ آف انوویشن اور یہ بہتر ہے آرگنائزیشن کے لیے, وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ آگے جا کے کہیں نہ کہیں اسٹک ہو جائے گا. جینڈر رولز, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں خواتین نسبتاً ڈس ایڈوانٹیجس پوزیشن پہ ہیں. ہم ایک تو سیدھی سی بات ہے, ایک پیٹریارکل معاشرہ ہے, مردوں کا معاشرہ ہے, تو خواتین کو اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. مور مطلب جو مرد جتنی کرتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ وہ کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. ورنہ ہم یہی کہتے ہیں یار وہ تو خاتون ہے, وہ تو نہیں کر سکتی. سب سے پہلے اس کا یہ ہوگا کہ نہیں جی مشکل ہے, وہ نہیں کر سکے, یہ خاتون ہے. یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا, اب دوسرا ہے بیوروکریٹک. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رول کلچر, ایک رول ہمارا ڈیفائنڈ ہے. اب دیکھیں میں خود بیوروکریٹ ہوں, میں خود گریڈ 20 میں اسی بیوروکریسی کا حصہ ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میں بعد میں تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا. تو وہ یہ صورتحال ہے کہ مجھے تھوڑی سی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, تو اور یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر تھوڑا ہم بول بھی سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف بات کریں. یہ وہ باتیں ہیں جو آگے چل کے ہمیں بہت بہتر آرگنائزیشنل کلچر بنانے میں مدد دیں گی. تو ہمارا جو بیوروکریٹک وہ ہے وہ رول کلچر. اچھا, اب پیچھے اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم نے وہ ہینڈی کی دیکھی تھی تھیوری جو ہے, یہ اس کے ساتھ
لنک کرتا ہے کہ جو رول کلچر ہے یہ اسی کے بارے میں اس نے بات کی تھی. اب اس کے دیکھیں یہ جو تھیریز ہے نا کسی نہ کسی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہم ان سے پوری طرح مستفیض نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے پاس کلچر نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میرا ایک لیکچر تھا کلچرل انٹیلیجنس کے اوپر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انفارچونیٹلی ہمارا کلچر جس کے اوپر ہم بڑی پرائڈ لیتے ہیں, اس میں کچھ انگریڈینٹس ایسے ہیں کہ جو ہمیں ترقی کرنے سے روکتے ہیں. جو ایک جینڈر کیا کہتے ہیں نیگیٹو کلچر ہے ہمارے پاس, اس سے ہم کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا نا کہ ہمیں ہیر کسی دوسرے گھر سے چاہیے, رانجھا اپنے گھر سے چاہیے. تو یہ حقیقت ہے یہ. تو اب یہاں پر ایک جینڈر جو انیکولیٹی ہے وہ ہے ہمارے پاس, اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ان زنجیروں سے آزاد ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو بھی ایکول اپرچونٹیز دی جائیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایکولیٹی دی جائے, ایکولیٹی پاسبل نہیں ہے, ایکول اپرچونٹیز دی جائیں تاکہ جو جتنا ایک مرد کماتا ہے اتنا ہی وہ. اور دیکھیں سیدھی سی بات ہے جی, آپ کی 50% پاپولیشن خواتین کے اوپر ہے. اس میں سے اگر یوں سمجھے 50% مینس 12 کروڑ آپ کی خواتین ہیں, اس میں سے صرف 5% وہ ہیں جو آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی ہیں یا ایک انکم ارن کرتی ہیں کسی حوالے سے. باقی آپ کی تقریباً 45% جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہیں. کام وہ سب سے زیادہ کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ کام اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کرتا. تو اس لیے آپ کی جو غربت ہے سب سے بڑی, اس میں یہ فیکٹر بھی شامل ہے. یہ کرنا پڑے گا آپ کو, آج نہیں تو کل آپ کو جو آپ کی سوسائٹی ہے یا جو آپ کی مجبوریاں ہیں, اس کے بعد آپ کو آپ کی خواتین کو یہ اپرچونٹی دینی پڑے گی کہ آپ باہر جائیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی کریں. اچھا, ہمارے ہاں جی سب سے آپ اکثر دیکھو گے جو چینج ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, بہت مطلب مشکل ہوتی ہے. اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ دین وی فیس ویری ٹف ریزسٹینس. اتنی ریزسٹینس ہوتی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ یار جو بس میں ہوں کمفرٹ زون میں ہوں, مجھے یہیں رہنے سے مجھے آگے نہیں کرنا اس سے. تو اگر اس میں کسی بھی آرگنائزیشن میں کوئی چینج لائی جائے, کوئی ٹرانسفارمیشن لی جائے. بہار میں ابھی ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. ٹرانسفارمیشن پلان ہے ہمارا جو پرائم منسٹر نے اپروو کیا ہے. انیشلی وی ہیڈ اے ویری ٹف ریزسٹینس, بہت سارے لوگ اس کے اوپر وہ کر رہے تھے, لیکن آہستہ آہستہ اب وہ اس کی ایکسیپٹینس بڑھ رہی ہے, اور جو چینج ہے یا جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ آہستہ آہستہ اب اس کا حصہ بنتی جا رہی ہے. جی نہیں انٹرنل ہی ہوگی نا, باہر سے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. ہاں دیکھیں جو باہر کے رجسٹر جو اسٹیک ہولڈرس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس دو ہیں نا, انٹرنل اسٹیک ہولڈر سے باہر دو ہیں جن کے ساتھ آپ کا واسطہ ہوتا ہے. اچھا, اب یہ جو چینج ہے یہ وہ چینج ہے جو آپ کی جو ٹیکس پیئر ہیں, آپ کے جو مین اسٹیک ہولڈرس ہیں, اس کے لیے کوئی خاص وہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارا انٹرنل جو امپلائیز ریلیٹڈ آپ کا جو چینج ہے وہ ہم لا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو اس کا جو اوور آل ایک پالیسی ہے ٹیکس پیئر پالیسی, اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ایکسٹرنل ریزسٹینس بہت کم ہوئی تھی, لیکن جب ہم نے ان کو یہ بتایا کہ جناب اس کے یہ ایڈوانٹیجز ہیں, یہ بینیفٹس ہیں,
تو پھر وہ ہمیں اس کا اپروول مل گیا اور فائنلی کیبنیٹ نے بھی اپروو کیا اور پرائم منسٹر نے بھی کیا. تو وی آر آل سیٹ ٹو برنگ ٹرانسفارمیشن اور جو چینج ہے اس میں. اچھا, اب آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اس کو بھی ڈیل, کیونکہ نیئر نے جو اس کا پرومو بنایا تھا اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ڈالا تھا. اچھا, آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ موسٹلی آپ ایگری کریں گے کہ یہ فیملی اونڈ بزنس ہے, ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی جو بہت بڑا ایک ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ آپ کا ریٹیل سیکٹر ہے, دکانیں, ہوٹلس, وہ کیونکہ ہمارے ہاں نہ امبانی ہے, نہ ٹاٹا ہے, نہ برلا ہے, نہ ٹاٹا ہے, نہ اڈانی ہے. اس طرح کے ہمارے پاس بہت کچھ ہے بزنس مین, کچھ اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ بہت کم ہے. اگر آپ نمبر آف بلینئرس دیکھیں پاکستان میں تو وہ مطلب نہ ہونے کے برابر, بہت کم ہے. کوئی 1 2 3 4 5 6, ناٹ مور دین دس. تو جو ہمارا موسٹلی پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ایک تو آپ کا فیملی اونڈ بزنسز ہیں. اچھا, اس میں جو ہے نا وہ دیکھیں یہ کلچر کیا ہے وہاں پر کہ وہ ڈومینیٹ کرتا ہے, جو سیٹ ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا. اچھا, اگین یہاں پر اگر دیکھیں تو جو اس کا ایک پاور کلچر ہم نے ڈسکس کیا تھا غالباً ہینڈی کی جو تھیوری تھی اس میں, وہاں پر ایگزیکٹلی آپ کو پاور کلچر نظر آئے گا. آپ کو 1 مہینے کا نوٹس دے کر بھی نکالا جا سکتا ہے, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی, یا اگر کھڑے کھڑے بھی نکالا جا سکتا ہے. تو یہ پاور کلچر ہے, ڈومینیٹ کرتا ہے آپ کا جو سیٹ ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور باقی جو آپ کی ملٹی نیشنلس یہاں پر وہ گنی چنی ہیں, ان کا رول مطلب یہ وہی نسبتاً ان کا وہی ہے جو آپ کے جیسے نیسلے ہے, کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, یا جو آپ کی ملٹی نیشنل چینز ہیں, وہاں پر آپ کو ایک نسبتاً اوپن کلچر نظر آئے گا, اور وہاں پر فیڈ بیک بھی لیا جاتا ہے, اور ایک جو امپلائی آف دا منتھ والا سسٹم ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. تو یہ ایک اوپن کلچر کی طرف جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے. اچھا, اب آپ کی کلچرل انفلوئنسز کیا چیز ہے جو آپ کے آرگنائزیشن کے کلچر کو انفلوئنس کرتا ہے. اچھا, اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک تھیوری تھی ہوفسٹیڈس ڈائمینشن جو ہم نے اس میں 1992 میں جو ڈیولپ ہوئی تھی. اچھا, اس میں ہائی پاور ڈسٹینس ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک سیکریٹری اور سیکشن آفیسر کے درمیان کافی وہ ہے ڈسٹینس ہے. کلیکٹیوزم, آپ کو اگر آپ کے گروپ میں ہیں کچھ آپ کے ایک آپ کا تگڑا گروپ ہے آرگنائزیشن میں, تو دین آپ کو جو پرکس اور پریویلیجز ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں بنسبت ایسے بندہ جو بیچارہ اکیلا ہو لیکن کام کر رہا ہو لیکن کسی گروپ کا ایسا نہ ہو, تو دین وہ پھر ایک ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن پہ ہوتا ہے. اچھا, ہائی انسرٹینٹی ایوائڈنس, اگر آپ کو پتہ چلے کہ یار اس میں مجھے نہیں پتا کہ آگے چل کر کیا ہوگا, تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اس کو پھر چھیڑا ہی نہ جائے. اگر آپ کے پاس کوئی فائل آئے جس میں کوئی ایسی چیز ہو کہ مطلب یوں سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد جو ہماری آرگنائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ, اس کے ساتھ کوئی مت بھیڑ ہو یا کوئی پنگا ہو, تو وہ بہتر ہے کہ بندہ اس کو کوئی پروپوز ہی نہیں کرتا, اس کو چھوڑ دیتا ہے. پھر شارٹ ٹرم اورینٹیشن ہے, لانگ ٹرم کی طرف نہیں جاتے, جو چل رہا ہے سسٹم اسی کو کوشش کی جائے. دیکھیں, ہماری جو بیوروکریسی کی ٹریننگ ہے جو موسٹلی باقی بھی ہیں پروونسز میں بھی ہیں, لیکن جو آپ کی فیڈرل بیوروکریسی ہے جو آکوپیشنل گروپس ہیں, ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ والٹن میں ہوتی ہے, لاہور میں. پہلے ہوتی ہے کامن ٹریننگ, اس کے بعد پھر اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں سچی بات ہے کہ کوئی وہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے لیڈر کس طرح بننا ہے. اس میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو باسز بننا سکھایا جائے. اب باسز کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے رول کرنا ہے, آپ نے زبردستی کام کروانا ہے, یہ باس کا کام ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ایکچوئل یہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے جو آپ کا جو کولونیل سسٹم تھا, یہ انڈیا میں بھی ہے, یہ پاکستان میں بھی ہے.
انڈیا میں آپ کا UPSC سسٹم جو ہے وہاں پر آپ کا IAS ہے, IPS ہے یا IFS ہے, انڈین فائنانس سروس ہے یا آپ کی انڈین پولیس سروس ہے یا انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس ہے. یہاں پر آپ کا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے, پولیس ہے, کسٹمز, IRS, اپنا اکاؤنٹس, فارن سروس, یہ کوئی 12 کے قریب آکوپیشنل گروپس بنتا ہے. تو اس میں سچی بات ہے, میں آئی ہیو بین اے پارٹ آف دس ٹریننگ پروگرام. تو ہمیں باس بننا ہی سکھایا جاتا ہے. ٹرین جو کہ سرونٹ لیڈر کس طرح ہو وہ بہت مشکل ہے. اچھا, اس میں جو چیلنجز ہے اب کیا ہیں وہ جو ہم نے ڈسکس کیا کہ ریزسٹینس ہے, چینج بہت کم ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہمیں وہ نہیں کرتے. ایک چیز ہے نیپوٹزم اینڈ فیوریٹزم. ابھی ہم نے بات کی نا, جو اس نے آپ کی ہافسٹیڈ نے بات کی تھی, کلیکٹیوزم. اچھا, اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن میں 5-6 بڑے افسر جو ہیں اگر وہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں تو دے آر ان اے پوزیشن ٹو برنگ دیئر اون فیوریٹس ٹو دا سسٹم, ٹو دا پوزیشن, ٹھیک ہے, جہاں پر وہ کام کر سکیں. یہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہے. یہ کس طرح اب آپ کی سروس ڈیلیوری کو افیکٹ کرے گا کہ جب آپ گروپ دیکھیں, گروپزم ہم گروپ بندی ہوتی کیوں ہے؟ وہ ہوتی اس لیے کہ آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اگر میں نہیں کیا تو یہ ہو سکتا ہے میں آج ہوں کل نہ ہوں. انسرٹینٹی جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا, اور انسیکیورٹی لیڈس ٹو گروپنگس کرنے کے بعد آپ کے آرگنائزیشن کے 15-20 لوگ ہوتے ہیں جو ان تمام ریسورسز پہ اس کے اوپر وہ قابض ہو جاتے ہیں, اور آپ کو جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی اچھی پوزیشن میں نہیں ہوتے. اب یہاں سے کیا ہوگا, ایک تو آپ میں سینس آف ایلینیشن پیدا ہوگا باقی لوگوں میں. الٹیمیٹلی یہ آپ کے کلچر کو اس کو اٹ ول ہالو آؤٹ یور کلچر, آرگنائزیشنل کلچر. اب ایک آرگنائزیشن جس کا کلچر ایسا ہو کہ جہاں پر یہ مینیسز ہوں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ سروس ڈیلیوری کر پائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج ایک کسی بھی ٹاؤن میں ایک شریف آدمی اور ایک غریب آدمی, اس کا جو سب سے بڑا دشمن ہوگا یا اس کا سب سے بڑا ایک مطلب جو اس کو ٹف ٹائم دے گا, وہ اس علاقے کا SHO ہوگا, AC ہوگا, ٹیکس آفیسر ہوگا, وابڈا آفیشل ہوگا, یا وہ ہوگا. جب تک وہ اس کا کام نہیں کرے گا تب تک وہ بیچارہ بہت ہی قابل رحم حالت میں ہوگا. یہ ہمارا کلچر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو, انڈیا نے کچھ بہتر اس لیے کیا ہے کہ دے ہیو انکلکیٹڈ پولیٹیکل کلچر امانگ دیئر ماسز. وہ ان کا ایک بندہ جو ہے نا, ایک وہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو میرے رائٹس ہیں یا جو وہ ہے ان کی کیا ہے, وہ چاہے کتنا بھی سسٹم وہ ہو, لیکن ایٹ لیسٹ ان کا جو یہ پولیٹیکل سائیڈ ہے وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ بہتر کیا ہے, ہم سے بہت بہتر کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب یہاں پر فواد صاحب نے نیئر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جب وہ بات کی تو صوبوں کی بھی بات کی تھی. یہ اچھا, میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا, میں نے کہا کہ چلیں جی صوبے بن بھی جاتے ہیں. یہی وہ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جو آپ کا جو ریفارمس ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے صوبے بنا دیے. بھائی صوبے بنانے کے بعد جو آگے یہ ہے کہ آپ کے پاس مزید بیوروکریسی ہوگی. جہاں آج ایک صوبے میں اگر 4 کمشنر یا 6 ہیں تو اس کے بعد نئے صوبے بننے کے بعد 20 ہو جائیں گے. کیا آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہے؟ جو وہ یہاں پر اگر وہ کام اب نہیں کر سک رہا تو یہ تو وہ وہاں پر جا کر بھی وہی ریپلیکیٹ کرے گا. تو آپ کو تو اس کو بھی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہم کب کریں گے؟ یہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, اچھا اب اگین تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کو ہم نے کلاسیفائی کیا ہے 2 حصوں میں. ایک کلاسک آرگنائزیشن ہوتی ہیں جس میں ایک وہی ہائرارکی ہے جو ہم موسٹلی ہمارے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن. ایک ہے میٹرکس آرگنائزیشن.
یہ ان کے لیے بہتر ہوگا جو اسٹوڈنٹس کے لیے جو آرگنائزیشن تھیوری یا اس کی کلچر کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ایک کلاسک ہے. کلاسک میں آپ کے پاس ایک آرگینوگرام ہے, اس میں چیئرمین ہے, سیکریٹری ہے یا ڈائریکٹر ہے, اس کے نیچے ایک مخصوص آپ کو وہ نظر آتا جائے گا, ہائرارکیکل سسٹم. ایک ہے میٹرکس. اچھا, اب میٹرکس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس چلیں اوپر بورڈ آف گورنرس ہوگا, نیچے چیئرمین ہوگا, لیکن اس کے نیچے اب وہ کیا کریں گے کہ وہ آپ کو ہر ایک سیگمنٹ کے لیے آپ کو الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اور وہ ڈپارٹمنٹ اس طرح بھی ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرے گا اور ایک دوسرے کو رسپونڈ بھی کرے گا, جبکہ کلاسک میں وہ اس طرح کا نہیں ہے. اچھا, میٹرکس میں بھی دو ہیں, ایک ویک میٹرکس ہے, ایک اسٹرانگ میٹرکس ہے. ویک میٹرکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پاور وہ ڈیلیگیٹڈ ہے, آپ کے جو پاور سے اوپر چیئرمین ہو گیا, ڈائریکٹر, اس کے نیچے جو اس کے پاور سے وہ ڈیلیگیٹڈ ہے. اسٹرانگ میٹرکس میں اسٹل یور باس یا ڈائریکٹر وہ آپ کا سارے کا سارا وہ کرتا ہے. اب اس کے اپنے خرابیاں بھی ہیں, اس کے اپنے فوائد بھی ہیں. اب ہمارا جو کلچر ہے اس حساب سے اگر مجھے کہیں تو مجھے ویک میٹرکس زیادہ بہتر لگتا ہے, کہ جہاں پر آپ کے لوگ جو پاورس ہو وہ ڈیلیگیٹڈ ہو, وہ ڈیسیشن, اس کو ہم کہتے ہیں انیبلنگ ڈیسیشن, کہ آپ نے اس کو اتھارٹی دیں, اس کے بعد اس کو ڈیسیشن کرنے دیں. لیکن اگر ایک ہی بندہ ڈیسیشن کرے گا تو وہ آپ کو پھر جو ایک سروس ڈیلیوری ہونی چاہیے وہ بہت مشکل ہے اس کے لیے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ اس کو بہتر کس طریقے سے کریں. اب بہتر کرنے کے لیے مجھ سے بہت بڑے بڑے لوگ آئے جہاں پر انہوں نے بڑے اچھے پروپوزلس دیے ہیں, اور جب میں نے ان کو تھوڑا سا دیکھا تو مجھے کوئی چیز ایک لگا کہ یار اگر ہم اس کو تھوڑا سا پروفیشنلی اور اکیڈمیکلی لیں تو شاید ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا, اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے. کس طرح کہ ہمیں لیڈرشپ ٹریننگز کروائیں, بہت ضروری ہے. اب آرگنائزیشن لیڈرشپ مجھے سچی بات ہے کہ بہت کم یہاں کی یونیورسٹیز میں نظر آیا ہے. پبلک پالیسی بہت نظر آئی ہے آپ کو, انجینئرنگ ہے, ڈیٹا سائنسز ہے, اکنامکس ہے, مطلب جو آپ کے نیچرل سائنسز یا سوشل بے شمار ہیں, لیکن جو لیڈرشپ وہ مجھے بہت کم نظر آتا ہے. ایون لمس میں بھی, نیسٹ میں, کام سیٹ میں, مطلب اس طرف وہ نہیں, حالانکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اب صرف سرونٹ لیڈرشپ کے اوپر اب یہ پی ایچ ڈیز کروا رہے ہیں کہ یہ, کیونکہ سرونٹ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کے انٹرسٹ کو الائن کرتا ہے آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کے ساتھ. جب یہ دونوں انٹرسٹ الائن ہوں گے تو یور جو امپلائیز ہیں یا جو آپ کی ٹیم ہے دے ول بی ڈوئنگ ونڈرس. وہ اب ہر چیز تن من دھن لگا دیں گے آپ کے آرگنائزیشن کے, اس کے, کیونکہ اس کے انٹرسٹ اس کے ساتھ ہے. اب یہ کس طرح کرنا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر آرگنائزیشن کے اپنے اپنے سسٹم کے اوپر. لیڈرشپ بائی ایگزامپل. دیکھیں ابھی ہم نے بات کی کہ جو آپ کی آرگنائزیشن کے اوپر ویلیوز, مشن اسٹیٹمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں, یہ انشور کریں کہ جو آپ نے وہاں پہ لکھا ہے اس کو کریں بھی صحیح, ضرور کریں. یہ میریٹوکریسی یہ ہم باتیں کرتے ہیں, اور فیئر پریکٹسز, ایچ آر پریکٹسز, ٹریننگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ, یہ بہت ضروری ہے. یہ جس قسم کی ٹریننگز ہماری ہوتی ہیں, مجھے سچی بات ہے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ آگے چل کے کوئی بہتری کی امید ہو. اس میں آپ کو ریڈیکل ریفارمز کی ضرورت ہے, خاص طور سے آپ کے ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ میں. اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ٹھیک ہو جائے اور اس کا 50% بھی ٹھیک ہو جائے تو ہم آرگنائزیشن کلچر کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اچھا, اکاؤنٹیبلٹی. اچھا دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ایک سینس آف پروٹیکشن ہے ہمارے یہاں اندر. مجھے پتا ہے کہ میں چاہے کچھ بھی کر لوں, میں بیوروکریٹ ہوں جی, میں 18 19 20 21 22 کا گریڈ کا افسر ہوں, مجھے کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا.
مجھے کوئی پروٹیکشن ہے ایسٹا کوڈ میں, سول سرونٹس ایکٹ میں, تو مجھے وہ ہے. اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کریں کہ اگر کوئی چیز کوئی غلط کرتا ہے تو وہ کریں, ریوارڈ اور پنشمنٹ یہ دونوں ساتھ ہوں. اچھا دیکھیں, آپ کا ہمارا جو ACR سسٹم ہے جو پبلک سیکٹر میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں گے, وہ تھوڑی سی محنت کریں گے, وہ آپ کو زبردست A1 ACR دے دے گا, چاہے آپ نے کتنا ہی غلط کام کیا ہو. تو اب یہاں پر وہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ آپ کی زیرو ہو جاتی ہے, کچھ اس میں وہ نہیں ہوگا. اچھا, ورک لائف بیلنس اینڈ ویل بینگ. اب دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو میں باہر دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے آپ کے ورک اور لائف میں بیلنس. ٹھیک ہے, اگر وہاں پر پتہ چلے کہ یار آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جینیونلی, تو وہ آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ 4 گھنٹے کام کر لیں, 4 گھنٹے پھر ہم آپ سے 1 گھنٹہ بعد میں ہم کروا لیں گے, لیکن ابھی آپ کو 4 گھنٹے کی ضرورت ہے, یو مسٹ گو. آسٹریلیا میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں کہ میری مسز تھیں, ان کو کوئی گال بلیڈر میں تھوڑا سا درد ہوا. وہ آپ کو پتہ ہے بڑا انبیئربل درد ہوتا ہے, تو وہ اس کو ہاسپٹل لے کے گئے, تو ہاسپٹل نے کہا کہ جی یہ ہم اس کو ریفر کریں گے بڑے ہاسپٹل میں. تو آنن فانن ایمبولینس آ گئی, میں ان کے ساتھ تھا, ہم گئے. ایمبولینس بھی پورے گھر کی طرح تھی جس میں کوئی 3-4 ڈاکٹر تھے, ہر قسم کے ایکوپمنٹس موجود تھے. ہم ادھر گئے ہاسپٹل میں. اب میرے 3 بچے تھے, وہ گھر پہ اکیلے تھے. اب وہاں پر ان کا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو تھا آسٹریلیا کا, وہ جناب ایک دم سے ان کا افسر جو تھا, ان کا جو ریپرزینٹ, وہ پہنچا میرے پاس. اس نے کہا کہ جی آپ یہ یہاں پر رہنے دیں, ہمارے پاس ٹرانسلیٹر بھی ہے, اگر ضرورت پڑی تو باقی یہ ہے کہ ہم خود سنبھال لیں گے, آپ اپنے بچوں کے پاس جائیں. تو میں نے کہا کہ نہیں جی, وہ میں بچے جو ہیں وہ گھر جو میرے وہ ہیں لینڈ لارڈ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, تو ان کی مسز ہیں, ان کے وہ ہیں بچوں کے ساتھ, تو وہ کو نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ میری ان سے بات کروائیں اپنے لینڈ لارڈ سے. میں نے اس کی بات کروائی. وہ امرتسر کے سکھ تھے, بڑے اچھے دوست بھی تھے, اور وہ انہوں نے جب ان کو کنفرم کیا کہ جی میں ان کے ساتھ ہوں, اس کے بعد انہوں نے ٹھیک ہے, ورنہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو ٹیکسی کا کرایہ بھی دے رہے ہیں, آپ جائیں ورنہ میری نوکری گئی. اب یہ ایک دیکھیں, وہ حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے وہ آ گئے, فوراً پہنچے جناب ہاسپٹل. تو یہ کلچر ہے آرگنائزیشن. چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے. اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ووڈا فون پہ وہ مجھے کوئی ایشو تھا, وہ میرا راؤٹر کام نہیں کرا, تو میں نے فون کیا. اچھا, وہاں پر وہ انڈین لڑکی تھی جو اس نے کال اٹینڈ کی, میں نے اس دن بھی بتایا تھا. وہ مجھ سے پوچھتی ہیں, ہاں جی شاہد صاحب آپ اسلام آباد سے ہیں, اسلام آباد کا موسم بڑا بہترین ہوتا ہے, بڑے خوبصورت پہاڑ ہوتے ہیں. اچھا, میں حیران رہ گیا, میں نے کہا یار یہ کیوں مجھے یہ بتا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ سر یہ ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کلچرل انٹیلیجنس ٹریننگ, کہ آپ اپنے کلائنٹ کو سمجھیں اور اس کی سینسٹیوٹیز کو سمجھیں. اب اس نے سرچ کر لیا ہوگا کہ میں کہاں سے ہوں, اسلام آباد میں رہا ہوں, وہ اس کو جغرافی نکالی ہوگی. اس نے کہا, میں حیران رہ گیا. یقین کریں اس کے بعد جتنی بھی سروسز تھی میں نے ساری ووڈا فون کی لیں. اب یہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے بڑا زبردست. یہاں پر آپ کو کہیں ایمانداری سے بتائیں, کہیں کوئی اس طرح کا کوئی پروفیشنلزم نظر آتا ہے؟ یہاں پر نہیں ہوتا. اچھا, وہاں پر پھر ایک چیز میں نے کہ جو میری یونیورسٹی تھی رائل میلبرن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, انہوں نے ہمیں کورس کروایا باقاعدہ 2 ہفتوں کا, اسی ماسٹرس ڈگری کے دوران, وہ کلچرل انٹیلیجنس کے اوپر. اب دیکھیں وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے. اب یہاں پر ہم سچی بات ہے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں, پٹھان, سندھی, بلوچی, پنجابی. اگر کوئی پنجابی کراچی میں کام کرتا ہے یا سندھی یہاں پہ کام کرتا ہے, تو ہماری جو کلچرل سینسٹیوٹیز ہیں ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا, بہت کم, جس کی وجہ سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں, اور وہ ایک بیڈ ٹیسٹ بھی کریٹ ہوتا ہے, مس ٹرسٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یہ آپ کو مطلب ایک نئی سوچ دیتی ہے نا وہاں پہ. تو ورک لائف بیلنس اور ویل بینگ, یہ میں نے آپ کو بتایا. ریکگنیشن اینڈ ریوارڈس, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا جناب. اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے تو آپ کو ریوارڈ ملنا چاہیے, اگر آپ نے نہیں کیا تو دین یو مسٹ بی
سینشورڈ یا آپ کو اس کا مطلب ایٹ لیسٹ یو نیڈ ٹو پے فار دس. اور یہی نیشنل اینڈ کلچرل سینسٹیوٹی جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا. اچھا, اب ہمارے جو جتنے بھی دوست آئے ہیں ایکسپرٹس, وہ مجھ سے بہت زیادہ تجربے کار ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں. اچھا, جب وہ آپ کو کوئی چیز سجیسٹ کرتے ہیں تو دیکھیں, اب اس کا جو ایک پروفیشنل اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم سولوشنس دیں, اور وہ اس طرح ہوں کہ وہ جو آپ کو فنگر ٹپس پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ کرنا ہے ہم نے. باقی تو آپ بے شمار باتیں کر سکتے ہیں, 2-3 گھنٹے کی بات کریں, لیکن جو حاصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کم از کم یہ پتا ہو کہ آپ کا شارٹ ٹرم کیا ہے, میڈیم ٹرم کا اور لانگ ٹرم کیا ہے. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک آرگنائزیشنل کلچر جو ریفارم ہے وہ کس طرح لائے جا سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں ہم کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم جو شارٹ ٹرم سے مراد ہے 0 to 6 months کے پیریڈ میں, 6 مہینے کے اندر ہم لیڈرشپ کمٹمنٹ کس طرح کہ ایک تو آپ پبلک اسٹیٹمنٹ اپنی ویب سائٹ پہ دیں, اس پہ دیں, آپ کے نیوز پیپر میں دیں, انٹرویو میں دیں, کسی طرح کا پبلک اسٹیٹمنٹ دیں کہ آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ یہ دے کہ بھائی آپ کے جو کور ویلیوز کیا ہیں اور آپ میرٹ آپ کس طرح وہ کر رہے ہیں یہ بتائیں ان کو, اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کیا ہے آپ کے پاس, اور جو آپ کے لیڈرس ہیں یا اس وقت جو باسز ہیں وہ ایٹ لیسٹ دے شوڈ ڈیمونسٹریٹ پنکچولیٹی. خود تو پنکچوئل یہ کام تو کیا جا سکتا ہے, کم از کم جو ٹائم ہے آفس کا وہ تو آئیں. میں نے کسی ہمارے کسٹم کے ایک افسر تھے, نام نہیں لوں گا, تو ان سے میں نے کہا کہ یار آپ کتنے بجے آتے ہیں دفتر. اس نے کہا کہ جی ہم 10:30-11 بجے تک ہم آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار آفس ٹائم تو آپ کے 8:30 ہے. تو اس نے کہا کہ یار ہم کوئی کلرک تھوڑی ہیں, ہم کوئی کلرک تو نہیں ہیں. تو اب بادشاہ سلامت ہیں جناب, وہ کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے, میں خود بھی کبھی کبھی مجھے ہوتا ہے لیٹ, اس میں کوئی شک نہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو ٹائم ہے اس کے قریب کر رہا ہوں, لیکن اکثر وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو وہ فیئرنیس اور اوپننیس. اب یہ دیکھیں یہ بیسیکلی جو بز ورڈس ہیں نا, فیئرنیس, اوپننیس, لیکن اس کو جب آپ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو ایک دیو ہیکل پہاڑ نظر آئیں گے. بھائی فیئرنیس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو میں اپنے اوپر لاگو کروں گا نا جو وہ ہے. اچھا, اوپننیس بھی یہ ہے کہ کیا میں بتاؤں گا کہ آج میں نے پورے دن میں کتنا کام کیا ہے, پبلک کے لیے کتنا کام کیا اور اپنے لیے کتنا کیا, آرگنائزیشن کے لیے کتنا کیا, نہیں بتایا. آپ سسٹم اس طرح کا بنائیں جس میں یہ چیزیں نظر آئیں یا ریفلیکٹ ہوں. اچھا, اس کے بعد کلیئر کمیونیکیشن چینلز ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے نہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, نہ کبھی کوئی لو گریڈ افسر اٹھ کے کسی بڑے کو یہ نہیں بتائے گا کہ یار یہ, وہ اس کو بیچارہ پھر ذلیل ہی ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد ریکگنیشن اینڈ موٹیویشن. یہ ابھی ہم نے بات کی کس طرح امپلائی آف دا منتھ والا کام شروع کریں. اچھا, اس سے یہ چھوٹی سی وہ ہے, لیکن اس سے آپ کو موٹیویشن ملے گی کہ یار آج زاہد نے کیا ہے تو میں ڈیفینیٹلی میں بھی کر سکتا ہوں. اینڈ دین اٹ ول اسٹارٹ. بیسک ٹریننگ کریں آپ. اسٹارٹ وتھ اورینٹیشن ورکشاپس آن ایتھکس, ٹیم ورک اور ورک پلیس رسپیکٹ. اب یہ سیکوینس میں ہم چل رہے ہیں کہ یہ وہ کام ہے کم از کم جو ہم پہلے 6 مہینے میں کم کر سکتے ہیں. اس میں کوئی رگ میں رول نہیں ہے, کوئی مینیجریل ایشو آپ کو نظر نہیں آئے گا, یہ ہم بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. ٹرانسپیرنسی اسٹیپس کس طرح کہ آپ پبلش کریں پروموشن اینڈ ٹرانسفر کرائٹیریا اوپنلی. آپ کو پتہ ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے گا کون پروموٹ ہوگا کون نہیں ہوگا. ڈیجیٹائز اسمال HR فنکشنس جیسے لیو اپلیکیشنس ہیں, اسٹیشنریز ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ پہلے 6 مہینوں میں کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں میڈیم ٹرم پہ جو 6 سے 18 مہینے کے دوران 1.5 سال کے اندر. کس طرح میرٹ بیسڈ HR پالیسیز انشور کریں, امپلیمنٹ کریں جی اسٹرکچرڈ ریکروٹمنٹ, ٹیسٹ اور انٹرویوز. اس میں بھی ہم سب نے دیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ.
فون لوگوں کو چلے جاتے ہیں, صرف نام پوچھا جاتا ہے. اگر وہ کسی طاقتور بندے کا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا اس کی, اگر ہوا تو نہ انٹرویو ہوگا نہ کچھ, وہ سلیکٹ ہو جائے گا. کیپیسٹی بلڈنگ کریں جی, یہ انشور کریں کہ ڈیولپ اے ٹریننگ کیلنڈر فار ٹیکنیکل اینڈ سافٹ اسکلس. سافٹ اسکلس میں نے جان بوجھ کے رکھا ہے. سافٹ اسکل مینس پیپلس مینجمنٹ. آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں تو ان کو مینیج تو کرنا سیکھیں کم از کم. اچھا, اکاؤنٹیبلٹی فریم ورک, انٹرنل آڈٹ, اس کو آپ وہ انشور کریں, ضرور ہونا چاہیے. ہیں ہمارے پاس, کام نہیں کر رہے, ان کو انشور کریں. اور کمپلائنس یونٹ وتھ کوارٹرلی رپورٹنگ, ہر 3 مہینے کے بعد آپ کی جو کمپلائنس رپورٹ ہے وہ موجود ہونی چاہیے, اور وہ پبلک ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ورک لائف بیلنس, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اب اس کو کس طرح ہم کریں کہ اس کو پائلٹ فلیکسیبل ٹائمنگس فار ریموٹ ورک. اگر کسی کو وہ ہے تو آپ اس کو وہ کریں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, ہم لکیر کے فقیر ہیں. ڈیلی میں 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر گاڑی پہ آتا ہوں. ایک گاڑی پہ میں ہی بیٹھا ہوتا ہوں, وہ تقریباً 500 600 1000 کا خرچہ ہر مہینے, کوئی 3, اس طرح بے شمار آپ کا پیسہ جو ہے وہ اس میں جا رہا ہے. اگر آپ اس کو آدھا کر کے ریموٹ ورک الاؤ کریں یا فلیکسیبل آورز الاؤ کریں یا ورک فرام ہوم الاؤ کریں تو آپ کا یہ ہو سکتا ہے. یہ بنا ہے, ایک پالیسی بنائی جا سکتی ہے. ٹیکنالوجی کو یوز کریں, زوم ہے, سسکو ہے, بے شمار. آپ ہم جو میٹنگس, ابھی ویسے یہ ٹرینڈ شروع ہوا, یہ اٹس اے ویری پرومسنگ کہ ہمارے ایف بی آر میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب موسٹلی جو میٹنگس ہیں وہ ہم یا زوم پہ کرتے ہیں یا جو ایک ویب بیسڈ ہمارا سسٹم ہے, وی ایل سی ہے, ویڈیو لنک کانفرنس کے ذریعے. ابھی صبح میں نے کی ہے ساہیوال کے ساتھ, وہاں پر کانٹریکٹر بھی تھے, جو چیف کمشنر تھے, ان کے ساتھ بڑی 1.5 گھنٹے کی بہترین میٹنگ ہوئی ہے. اور وہ ایز گڈ ایز وی ور سٹنگ ان فرنٹ آف ایچ ادر. تو وہ بہترین وہ تھا اس کا. یہ کیا جا سکتا ہے. اب لانگ ٹرم کی طرف آتے ہیں جی, جو کہ 18 سے 36 مہینے, مطلب آپ کے 4 سال کے اندر اندر ہم کیا کر سکتے ہیں. انسٹیٹیوشنلائزنگ ویلیوز, کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ کریں, اور جس میں آپ جو بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں انشور کریں کہ وہ آپ کریں. اب دیکھیں ہر چیز آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے, آپ کے نیٹ کے اوپر آپ بیٹھے بٹھائے پوری دنیا کا احاطہ کر سکتے ہیں. آپ ان کے جو نیو یارک کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پلس پوائنٹس کیا ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا ود ان نو. سویڈن میں جو بیوروکریسی کس طرح کام کر رہی ہے, ناروے میں کس طرح کر رہی ہے, نیوزی لینڈ میں کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ خوشحال ہیں, یہ تو آپ کو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. تو اب کیا رہے گا یہ چیز, آپ کی ول ٹو امپلیمنٹ دیز تھنگس. یہ اگر ہم کر لیں تو پاکستان 4 سال کے اندر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ہم بہت تبدیلی دیکھ سکتے ہیں, اس میں بہت پازیٹیو تبدیلی دیکھ سکتے ہیں. تو دوسرا لیڈرشپ ڈیولپمنٹ, لیڈرشپ پائپ لائن پروگرام شروع کریں جی, اور اس میں مینٹورنگ, کوچنگ اور سکسیشن پلاننگ کریں. ہمارے یہاں 3 4 سال ہو جاتے ہیں, بندہ ایک ہی جگہ پہ پڑا ہوتا ہے, مجال ہے کہ اس کو وہاں سے ہٹائیں. اگر اس کو ہٹائیں گے تو وہ آپ کو 10 فون کروائے گا, لا مولا پھر آپ کو ادھر ہی رہنا پڑے گا, اس کو رکھنا پڑے گا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کو کس طرح کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک کیلنڈر ہوگا, آپ کا جو ایچ آر پروفائل ہوگا وہ اتنا مضبوط ہو کہ یار آپ کو ایک ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, تو اس کو پھر کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اچھا, اب اس میں کنٹینیوس امپروومنٹ. اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی اسٹیبلش اینیول کلچر سرویز ٹو میئر پروگریس. ریپوٹیشن بلڈنگ کریں, مارکیٹ دا آرگنائزیشن ایز این امپلائر آف چوائس. مارکیٹ دا آرگنائزیشن ایز این امپلائر آف چوائس. اپنے آپ کو اتنا کریں کہ لوگ بھاگے پھر آپ کی جو بہترین آپ کے ریسورسز ہیں وہ آپ کی طرف آئیں. مجھے یاد ہے ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ جو انڈین سی بی آر ہے, ہمارا جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہاں پر, سینٹرل بورڈ آف ریونیو, انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے, اور وہاں پر ہر مہینے
ان کا جو چیئرمین ہے وہ اپنے ایک ینگ آفیسر کو وہ انٹرویو دیتا ہے اور اس میں وہ اپنے پوری کارکردگی بتاتا ہے کہ اس مہینے میں نے کیا 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 ہے، کلچر اپنا کلیکشن کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بتائی. جی ہماری یہ سوشل کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے اتنے اچھے مطلب لوگوں کو ٹرین کیا، ہم نے یہ پروگرام کنڈکٹ کیے، اس طرح کیے. وہ آپ اگر دیکھیں یوٹیوب پہ وہ اویلیبل ہے. وہ ایک ڈپٹی کمشنر ہے، اس کو وہ چیئرمین اس کو انٹرویو دے رہا ہے اور ایک ایک چیز بتا رہا ہے. اب یہ دیکھیں کتنا بہترین ایک کلچر وہاں پر وہ بن رہا ہے کہ ایک جو افسر جونیئر ہے اس کو دا کائنڈ آف موٹیویشن ہی نیڈس وہ ہی گیٹس اٹ، اور جو اس کا چیئرمین ہے وہ کتنے کھلے دل مزے کے ساتھ اس کو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ اگر ہو تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں جیسے ISO ہے ان کے ساتھ ہم کوئی وہ کر لیں کہ تاکہ وہ ہماری سرٹیفیکیشن کریں، ہمیں ہمارا جو کلچر ہے اس کو اسٹڈی کریں اور اکارڈنگلی سرٹیفائی کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ISO آپ کے 37001 ہے ایک جو میں نے مجھے یاد آیا، وہ ہم اینٹی برائبری اور گریٹ پلیس ٹو ورک وہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں. مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ سنگاپور میں آپ کی جو سول سروس ہے اور کارپوریٹ سیکٹرز ہیں وہ اسٹرکٹ میریٹوکریسی پہ کام کرتے ہیں، لیڈنگ ٹو ایفیشنسی اینڈ گلوبل کمپیٹیٹیونیس. یہ سنگاپور آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ لی کوان یو سے پہلے کیا تھا، کیا وجہ ہے کہ آج وہ دنیا کا سب سے صاف ترین شہر ہے. ان کا جو ایئرپورٹ ہے وہی اگر ہم دیکھیں ہماری وہ ایک عجوبے سے کم نہیں ہے. وہاں پر وہ جو ایک فاؤنٹین ہے، وہ جو پانی گرتا ہے نیچے سے، وہ تو یورپ پاگل ہوا ہے وہاں پر. لوگ ادھر ایئرپورٹ پہ ٹھہرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کیا چیز انہوں نے بنائی ہے. جنگل ہے وہاں پہ ایئرپورٹ میں، اس کے اندر باقاعدہ ایک ہارٹیکلچر وہ ہے ایریا ہے وہاں پہ. جرمنی میں جی، اچھا جرمنی نے اپرینٹسشپ اور ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر زور دیا ہے. دیکھیں جتنی بھی آپ کی انجینئرنگ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں مطلب وہ ہیں وہ ساری آپ کی وہیں وہ بنتی تھی. وہ تو جو لوہے کا جتنا بھی کام تھا وہ انہوں نے کمال کیا تھا. اور وہاں پر ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک ان کا جو پاتھ ہے، کریئر پاتھ ہے، وہ بڑا مستحکم ہے. وہ ایک ایک چیز کو ایک ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آج سے 5 سال کے بعد کہاں جانا ہے. پھر ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی میں جو سویڈن ہے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے جی. اب انہوں نے اوپن گورنمنٹ پریکٹسز شروع کیا ہے، ایک کانسیپٹ ہے ان کا، اور وہاں پر ان کے تمام ڈپارٹمنٹس کی جو پروگریس ہے وہ از اوپن ٹو پبلک اس میں سویڈن میں. اور اس طرح ان کے اور لوگ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جس میں سویڈن، ناروے، ڈینمارک، فن لینڈ، ان کا سوشل سسٹم دنیا کا سب سے بہترین سوشل سسٹم ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے، اگر کوئی آپ میں سے کوئی وائکنگ سیریز دیکھتا ہو جو اس کی ناروے اور ڈینمارک کے، یہ جتنے یہ وحشی لوگ تھے ان سے زیادہ کوئی وحشی نہیں ہو سکتا تھا. اور اب جتنے انسانیت اور وہ ہیومینزم وہاں پر آپ کو نظر آئے گا شاید ہی کسی ملک میں نظر آئے. اچھا، نیوزی لینڈ میں اگین کہ نیوزی لینڈ جو ہے یہ آپ کو پتا ہو کہ دنیا میں سب سے کم جو ہے نا وہ کرپٹ کنٹری ہے نیوزی لینڈ جو ہے. اچھا، لیڈرس آر لیگلی اینڈ کلچرلی ایکسپیکٹڈ ٹو بی اکاؤنٹیبل. اگر آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی جو جیسنڈا آرڈن تھی ان کی وزیر اعظم، وہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے کسی وجہ سے. کوئی ہلکا سا اسکینڈل تھا جو اگر ہم یہاں پر ڈیلی کے حساب سے کرتے ہیں، وہاں پر ایک ان کا وہ اس نے استعفیٰ دے دیا جی. لیکن کتنی پاپولر فگر تھی. جب آپ کو معلوم ہوگا کرائسٹ چرچ میں مسلمانوں کی مسجد کے اوپر حملہ ہوا تھا تو شی واز دا ون ہو ناٹ اونلی سپورٹڈ مسلم فیملیز، بلکہ اس نے جیسنڈا آرڈن، بلکہ جو باقی لوگ تھے بھی ان کو بھی اس نے
مطلب موٹیویٹ کیا کہ آپ بھی آئیں. مطلب کیا کمیونٹی تھی وہاں پہ. تو لیکن ایک چھوٹا سا اسکینڈل اینڈ شی از گون. حالانکہ شی از اسٹل ویری ینگ, بالکل مطلب بہت ہی چھوٹی عمر کی ہیں وہ. اچھا, امپلائی امپاورمنٹ اینڈ وائس, اس میں کس نے کام کیا جی؟ اب امریکہ کی جو سلیکون ویلی ہے وہ لیڈ لے رہی ہے وہاں پہ. فلیٹ ہائرارکیز ان ٹیک فرمز انکریج انوویشن فرام جونیئر امپلائیز. اب سلیکون ویلی میں ہم سب کو پتہ ہے جو بھی آپ کا آئی ٹی کا بندہ ہوگا, انڈیا میں ہو, پاکستان میں ہو, کہیں بھی ہو, وہ اس کا ڈریم ہوتا ہے کہ میں سلیکون ویلی میں جا کے کام کروں. اب وہ کیوپرٹینو ہے, آپ کی ایپل کی جو جنم بھومی ہے, مطلب جو وہاں پر کیا ان کا وہ دیکھیں کیا کلچر ہے, لوگ پاگل ہوئے ہیں ادھر جانے کے لیے. اچھا, دوسرا جاپان. جاپان میں ایک اس کو کہتے ہیں کائزن فلسفی. کیا ہے وہ جی؟ وہ کنٹینیوس امپرومنٹ, یہ اس کو کہتے ہیں کائزن فلسفی, کنٹینیوس امپرومنٹ. آج اگر کچھ میں بہتر ہوں تو مجھے آگے اس سے مزید بہتر کرنا ہے. اور تمام لیولز کے اوپر جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے یہ کائزن فلسفی, اور پرابلم سالونگ میں بہت مدد کر رہی ہے. اچھا, کنٹینیوس لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں لیٹس سی کے کون سے ملک جو ہیں وہ کر رہے ہیں. یہاں پر یہ ہیں ساؤتھ کوریا. اب انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے لائف لانگ لرننگ اور ورک فورس اپ اسکلنگ میں. جو آپ کے ان کے آلریڈی مجھے اتفاق ہوا ہے وہاں پہ سیول جانے کا, تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ اس وقت یہ میں 2008 میں گیا تھا, اور وہاں پر میں حیران رہ گیا کہ ان کے جو روڈ سائڈ تھے یا سڑکوں کے اوپر جو بورڈز لگے ہوئے تھے, وہ اس میں آپ نہ صرف اپنا میپس وغیرہ دیکھ سکتے تھے کہ کہاں پر جانا ہے, آپ اس میں لاگ ان کر سکتے تھے, ای میل چیک کر سکتے تھے روڈ پہ ہی کھڑے کھڑے. یہ اس وقت کی بات ہے 2008 کی. آج تو اب تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک وہ پہنچ گئے ہوں گے. تو جی ساؤتھ کوریا میں اب وہ ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی اپ اسکلنگ میں. پھر فن لینڈ, اگین اسکینڈینیوین کنٹریز, اسٹرانگ فوکس آن پروفیشنل ڈیولپمنٹ ان بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. اب یہ گورنمنٹ نے, اسٹیٹ نے رسپانسبلٹی لی ہے کہ ہم نے ان کو جو پروفیشنلی ڈیولپ کرنا ہے. پھر ورک لائف اینڈ بیلنس میں کون آگے ہے جی؟ اگین وہی ڈینمارک, اسکینڈینیوین کنٹریز. انہوں نے فلیکسیبل ورکنگ آورس رکھے ہیں, اور اب ان کی ایک وہ ہے اس کو کہتے ہیں ہائیگی, ویل بینگ اینڈ کمفرٹ, یہ ڈینش ورڈ ہے ہائیگی, اور جو بوسٹ کرتا ہے پروڈکٹیوٹی کو اور ہیپینیس کو. تو اس لیے جو ہیپینیس انڈیکس ہے آپ کا وہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں اس میں زیادہ ہے, جس میں آپ کا ڈینمارک سر فہرست ہے. پھر نیدرلینڈس, وہاں پر اسٹرانگ پارٹ ٹائم ورک کلچر ہے, اور سپورٹس فیملی اینڈ ورک لائف بیلنس کرتا ہے وہ. جی ایبسلیوٹلی, بالکل. اچھا, ریکگنیشن اینڈ موٹیویشن کہ کس طرح ریکگنائز کرتے ہیں, اس میں جو اگین یونائٹڈ اسٹیٹ اور جاپان لیڈ کر رہے ہیں. اسٹرانگ کلچر آف امپلائی ریکگنیشن ہے امریکہ میں, اور جاپان میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ لائلٹی, لانگ ٹرم امپلائمنٹ اور گروپ ریکگنیشن رادر دین انڈیویجول. لیکن وہ والا گروپ نہیں ہے وہاں پہ, وہ گروپ ہے جو ان کے لیے پروڈکٹیوٹی کو انشور کرتا ہے. ہمارے ہاں تو لیتھرجی کو وہ کیا جاتا ہے, وہاں پر پروڈکٹیوٹی ہے. ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن, اب یہاں پر جی کینیڈا اور ناروے لیڈ کر رہے ہیں. کینیڈا نے ملٹی کلچرل ہائرنگ پالیسیز اینڈ انکلوسیو ورک انوائرمنٹ کو انشور کیا ہے, اور ناروے میں اسٹرانگ جینڈر ایکولیٹی ہے. ناروے میں اسٹرانگ جینڈر ایکولیٹی. پھر ٹیکنالوجی ڈریون ایفیشنسی میں آپ کا ایسٹونیا, کس طرح انہوں نے ای گورننس ماڈل مطلب وہ اسٹیبلش کیا ہے, جس میں ڈیجیٹل سگنیچرز, آن لائن سروسز, ریڈیوسڈ بیوروکریسی اینڈ انکریزڈ ٹرانسپیرنسی. ٹیکنالوجی ڈریون انیشیٹو. پھر سنگاپور اسمارٹ نیشن انیشیٹو ہے جی ان کا, ڈیجیٹائزڈ گورنمنٹ اور کارپوریٹ پروسیس. اسی طرح ایتھیکل اسٹینڈرڈس اور انٹیگریٹی میں آپ کے سوئٹزرلینڈ اور جاپان
سب سے آگے ہیں. کس طرح انہوں نے اسٹرانگ کمپلائنس اینڈ ایتھیکل بزنس کلچر اسٹیبلش کیا ہے. اور جاپان میں کلچرل ایمفیسس آن آنر اینڈ رسپانسبلٹی ڈرائیوز ایتھیکل کارپوریٹ بیہیویئر. یہاں پر ہم لوگوں کو ریڈیکیول کرتے ہیں کلچر کے نام پہ, ایتھنیسٹی کے نام پہ, اور پروونشل اس کے نام پہ. اور انوویشن اینڈ اڈیپٹیبلٹی میں جی میں نام پتہ نہیں لوں, اسرائیل بڑا اس نے کام کیا ہے جی. انکریجز رسک ٹیکنگ اینڈ انوویشن تھرو اوپن کلچر اینڈ گورنمنٹ سپورٹ. یہ باقی جو اس کے گھٹیا کام ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں وہ کر رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس اس میں انٹرپرینیورل کلچر ہے, ریوارڈس بولڈ آئیڈیاز اینڈ ڈسرپشن. تو یہ کچھ گزارشات تھیں جی میری طرف سے. اب ہم اس کو مزید ریفائن کریں گے, آپ کے کوشچن اینڈ آنسر ہوں گے, تو اگر کوئی چیزیں رہ گئی ہیں تو پھر ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا یہ آپ کا سیشن تھا. میں جسٹ اس میں ایک ایڈ کروں گا تھوڑا سا, کہ جس طرح آپ جاپان میں ایک کانسیپٹ ہے ماؤ کا, یعنی آرگنائزیشن از جسٹ لائک اے مدر. تو اس میں امپلائیز جو ہیں وہ دے بیکم ایٹ دی ہائیسٹ لیول آف موٹیویشن, اور آبویسلی اس سے اس کی ایفیشنسی بھی بڑھتی ہے, آرگنائزیشن کا اوور آل کلچر وہ بھی بہتر ہوتا ہے. تو یہ ایسے کانسیپٹس ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں, اینڈ آئی تھنک ہمارے یہاں پہ اس کو پہچانا بھی جاتا ہے اور ریکگنائز بھی کیا جاتا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن کے اندر ہمارے پاس بہت سے مسائل ہیں. اور اس میں آئی تھنک دی ورسٹ پرابلم وی ہیو از دی ایجوکیشن لیول, کہ ایک امپلائی یا ایک سرونٹ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اختیارات کیا ہونے چاہیے یا اس کے حقوق کیا ہونے چاہیے, لیکن رسپانسبلٹیز یا ڈیوٹیز کیا ہیں ان پہ کوئی ایمفیسس نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے ہمارے یہاں. جی بالکل. دیکھیں, آرگنائزیشن ماں اس وقت بنتی ہے جب اس کا بیٹا کما کے کھلائے گا, ایسا ہی ہے نا. اب دیکھیں وہاں پر جو انڈیویجول ہے یا وہاں پر جو امپلائی ہے, اس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس جو آرگنائزیشن ہے اس کا ماں کی طرح خیال رکھا جاتا ہے. اب یہیں پہ اگر آپ پاکستان کا کوئی بندہ ادھر لے کے جائیں جو 8 کی جگہ 3 گھنٹے کام کرے اور 2 گھنٹے دیر سے آئے گا اور 1 گھنٹہ پہلے نکل آئے گا, تو کیا وہ آرگنائزیشن ماں کی طرح بیہیو کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی, بلکہ اس کو شاید آگ ہی کر دے. تو اس لیے یہ مطلب 2 وے ہے کہ اگر تو آپ پروڈکٹیوٹی دیں گے آرگنائزیشن کو, اس کے لیے ایک کیا کہتے ہیں انسٹرومنٹ آف سکسیس بنیں گے, تو اونلی دین آرگنائزیشن ول بیہیو لائک اے مدر. ادروائز وہ آپ کو کبھی بھی وہ نہیں کریں گے. شکریہ جی. بہت ساری اچھی گفتگو اور معلومات میں اضافہ کیا آپ نے. تجاویز تو بہت اچھی ہر طرف ہیں. بیوروکریسی کا جو حال ہے اور جو اس کے کنسیکوینس ہیں وہ پورا پاکستان اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر سچ پوچھنا چاہتے ہیں اور سچ ہی سر, تو میں نے بھی سچا سوال کیا, آپ کو بھی سچ ہی بتانا. مجھے مشکل لگ رہا ہے, لیکن ناممکن نہیں لگ رہا. سچی بات بتاؤں وہ کیوں نہیں لگ رہا, میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں الٹیمیٹلی 2 چیزیں ہیں, یا تو آپ نے پیرش ہونا ہے, تباہ ہونا ہے, یا پھر کسی طرف اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو چکی ہیں یا جو چیزیں ہم نے اپنے ساتھ کی ہیں, اب اس سے مزید خرابی, پھر وہ ایک ایگزسٹینشیل کرائسس کی طرف جائیں گے ہم. پھر مجھے امید کیوں لگ رہی ہے تھوڑی سی, زیادہ نہیں ہے, تھوڑی سی, اس لیے کہ دیکھیں اب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے ایرا میں داخل ہو رہے ہیں جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. اب آپ کے جو ڈیسیشنس ہیں, اب آپ کی جو بہت ساری سروسز ہیں,
وہ بیس کریں گی آپ کی ٹیکنالوجی کے اوپر. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج سے 10 سال پہلے آپ دیکھیں کہ جو تھیں کچھ سروسز جو نادرا کی دیکھ لیں, آئی ایس کو کی دیکھ لیں, یا پاسپورٹ کی دیکھ لیں, شناختی کارڈ کی دیکھ لیں, یا ٹیکس کی دیکھ لیں, رجسٹریشن کی دیکھ لیں, آپ کے لینڈ رجسٹریشن ہو, ریونیو ریکارڈ ہو, دیکھیں اس میں آپ کو ایک خوشگوار تبدیلی نظر آئے گی کہ اب چیزیں آپ کی کافی آسان ہو گئی ہیں. دیکھیں پہلے ہم 1-2 گھنٹے لائن میں لگ کے اپنا بجلی کا گیس کا بل بھرتے تھے. آج آپ کوئک پے ود ان نو ٹائم گھر بیٹھے بیٹھے, آج اگر مجھے تنخواہ آتی ہے تو میں سارے کے سارے بل آدھے گھنٹے کے اندر وہیں صوفے پہ بیٹھ کے کر سکتا ہوں. دوسرا, اب دیکھیں آپ کی جو باقی سروسز ہیں, جیسے لائسنس ہیں, کچھ مختلف قسم کے لائسنس ہیں, وہ اس میں کچھ بہتری آئی ہے آپ کی. ہمیں جو بہتری لانی ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ ہے اپنے رویوں میں, اپنے ساتھ آنیسٹ ہونا ہے, ہم نے اپنے ساتھ سنسیئر ہونا ہے. ہماری اٹیچمنٹ اسٹیٹ کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اسٹیٹ کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ اس وقت ہوگی جب آپ کو اکنامک اپرچونٹیز برابر ملیں گی. اگر وہ برابر نہیں ملیں گی تو اسٹیٹ کے ساتھ آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ کوشچنبل رہے گی. چیزیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہتر ہو رہی ہیں, ہمیں اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہے. جو میں نے آپ کو تھوڑی بہت جو میں نے بتائی, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم, دیکھیں یہ صرف ول چاہیے ہمیں. ول ہوگی, یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ. تو مشکل ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں پر امید ہوں کہ اس سے آگے مزید نہیں, آپ بہتری کی طرف ہی جائیں گے ہم انشاءاللہ. اور دوسرا آپ کے ڈپارٹمنٹ سے متعلق ایک سوال ہے. ایف بی آر, پرائم منسٹر اپنی کابینہ میں بیٹھ کے قوم سے خطاب میں اور لاتعداد موقعوں پہ کہہ چکے ہیں جی اتنا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے, جو پہنچتا ہے اس میں اتنا جو ہے وہ ویپرائز ہو جاتا ہے. ہی یوزز دیٹ ورڈ, ویپرائز. اچھا, میں اس میں گزارش کروں, یہ یوز ہوتا ہے نا یہ ورڈ, ویپرائز ہو جاتا ہے. اب ٹیکنالوجی والی بات میں آپ سے ٹوٹلی اگری کر رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی از برنگنگ ٹرانسپیرنسی سم ہاؤ, از برنگنگ ایفیشنسی, اور شاید ہمارے فراڈ کے اور 2 نمبری کے جتنے طریقے ہیں شاید وہ ود ٹائم ایلیمینیٹ ہوتے جائیں, ختم ہوتے جائیں, تھوڑے ہوتے جائیں, اور ہماری اپنے بھی, ہم خود بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. لیکن میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ہاؤ ویپرائزیشن آف ہنڈریڈز آف ملینز اور بلینز از پاسبل. شکریہ. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ایک ریسنٹلی ڈاؤن میں نے پڑھا تھا کہ جو سیلز ٹیکس گیپ ہے ہمارا, ناؤ وی آر کلیکٹنگ 3.2 ٹریلین فرام سیلز ٹیکس, اور جو سیلز ٹیکس ہونا چاہیے, کلیکٹ ہونا چاہیے, وہ دیٹ از اراؤنڈ 6 ٹریلین. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آنیسٹلی کہ یہ فگر ہے ابھی. اچھا, اب بہت ہمارے ایف بی آر, دیکھیں میں بیسیکلی تو میں آئی آر ایس کا ہی افسر ہوں, میرا کام ٹیکس کلیکشن ہونا چاہیے, لیکن میں میری سروس 24 ایئرز ہے جی. ٹھیک ہے, 24 میں سے 20 سال میں نے اگر ٹریننگس وغیرہ نکال دیں تو 20 سال میں پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہا ہوں. میں ٹیکس کی طرف نہیں ہے مجھے میرے ڈپارٹمنٹ نے پروجیکٹ مینجمنٹ میں ٹرین کیا, کیونکہ ہمارا اپنا پی ایم یو ہے, اسی میں نے کوالیفیکیشن بھی حاصل کی ہے, میں نے اسکالرشپس بھی جیتی ہیں. تو جو ایک کور ٹیکس مین ہوتا ہے اس کا تو شاید میں اتنا آپ کو بہتر جواب نہ دے سکوں, لیکن پھر بھی جو میرے علم میں ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے. دیکھیں بہت سارے لوگوں کو, یا ہمارے ڈپارٹمنٹس کو بھی, اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینس ہیں بھی, ان کو میں ان کو غلط فہمی کہوں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ ایسے ہی آ جاتا ہے بیٹھا بیٹھا وتھ ہولڈنگ کے ذریعے. ٹھیک ہے, یہ ہم کوئی کام نہ بھی کریں تو یہ ویسے کر. اب میری
सर्टिफिकेशन है अमेरिका से मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन में, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन में, मुझे पता है कि हमारे जो अफसर हैं वो किस तरह दिन रात करके ये विथहोल्डिंग जो टैक्स है इसको इंश्योर करते हैं. ये प्रॉपर मॉनिटरिंग और प्रॉपर इंस्पेक्शन और प्रॉपर डेटा के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, वरना आपको इतना शॉर्टफॉल आए कि आप सोच ही नहीं सकते. बाकी हमें हमारा अलमिया है FBR का कि हम अपनी बहुत सारी अच्छी चीज़ों को मार्केट नहीं कर सकते. हमारा जो फैट विंग है जिसको हम PR विंग जिसको हम कहते हैं, पब्लिक रिलेशन विंग, उसको अभी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और बहुत अच्छी लाइंस पे किया जा रहा है, जहाँ पर हम पब्लिक के साथ ये शेयर करेंगे कि हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं और हम किस मतलब जो कल्चर है हमारा या जो सहूलियात हैं हमारे पास उनको यूज़ करते हुए हम वो करते हैं. अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि पूरी दुनिया में जो टैक्स एक्सपेंडिचर होता है, मतलब आप एक FBR को कितना पैसा देते हैं ताकि वो आपको उतना कमा के दे. हमारा जो टैक्स एक्सपेंडिचर है, जो पैसे मिलते हैं हमें, वो दिस इज़ नॉट इवन 2%. उसके बावजूद लास्ट ईयर वी इंश्योर्ड 10 ट्रिलियन रुपीस हमने कलेक्ट किए. आपकी कैश इकोनॉमी है पूरे पाकिस्तान में, 70% आपकी जो इकोनॉमी मतलब जो सर्कुलेशन है वो कैश पे है. उसको आप हमें इतनी रेजिस्टेंस आई कि जब हम पॉज इस्टेब्लिश करने जाते हैं या इंस्टॉल करने जाते हैं तो हमारे लोगों को, इंस्पेक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बहुत सारी जगहों पे. सिर्फ मेरी इस प्लेटफॉर्म से यही सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी जाएं, जब खाना खाएं, कोई चीज़ ख़रीदें, तो खुदारा सिर्फ उनसे ये कहें कि मुझे रसीद दें, जो आपकी FBR वाली रसीद है वो मुझे ज़रूर दें. ये इंश्योर करें, वो आपका राइट है, क्योंकि आप टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन वो टैक्स क्या गवर्नमेंट या स्टेट के पास जा रहा है? ये नहीं जा रहा अगर आप रसीद नहीं लेंगे. वो आपका ही पैसा है, आपने इंश्योर करना है. तो हमारी कोताहियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बेशुमार कोताहियाँ हैं. वेपोराइज भी हो रहा है बहुत सारा टैक्स, लेकिन बहुत ज़्यादा टैक्स हम कलेक्ट भी कर रहे हैं. अगर आप डेटा देखें 2002 के बाद अगर आप देखें तो आपको एक स्टेडी आपको नज़र आएगा बढ़ता हुआ टैक्स. 10 ट्रिलियन हमने कलेक्ट किए लास्ट ईयर. इस साल हम शायद 14-15 ट्रिलियन कर रहे हैं. तो ये एक चीज़ जहन में रखें कि जो टैक्स पेयर है वो FBR का फाइनेंशियल सपोर्टर होता है, स्टेट का सपोर्टर होता है. आपका जो पैसा आता है, वो जो टैक्स कलेक्शन है, वो ये नहीं होता कि हमारे पास आए. FBR का कोई अकाउंट नहीं है जिसमें टैक्स आता हो. ये आपका स्टेट का अकाउंट होता है जिसमें ये टैक्स जाता है सारा, और वहाँ से फिर आपकी फंडिंग्स होती है. जो बाहर सड़कें हैं या थोड़ी बहुत जो भी आपको डेवलपमेंट नज़र आती है, या हॉस्पिटल्स हैं, मेट्रोज़ हैं, ये आप ही का पैसा है. इसमें कोई शक नहीं, कोताहियाँ हैं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन हमारे बहुत सारे अच्छे काम हैं जिनको मेरी अभी भी यही रिक्वेस्ट होगी जो हमारे FBR के अफसरान हैं कि वो इसके ऊपर गौर करें कि वो करें. मैं क्योंकि अभी टैक्स कलेक्शन का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली. जी शाहिद साहब, मेरा नाम राशिद है. बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौजू पे जो है वो बात की. मेरा ख्याल है हम में से हर बंदा जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ये सप्रेसिव स्ट्रक्चर से वास्ता सबको पड़ता है. तो इसमें ख़ास तौर पर जो एकेडमिक भी आपने बैकग्राउंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स के हवाले से बताया, और जो मुख्तलिफ ममालिक में मॉडल्स हैं वो बताए, वो बहुत लर्निंग थी मेरे लिए उसमें. लेकिन जो सोल्यूशन मुझे नज़र आया, मेरा ख्याल है जो सबसे अहम आपने बात की वो विल, और विल से मुराद गालिबन आपकी पॉलिटिकल विल थी जो रिफॉर्म करे इस पूरे स्ट्रक्चर को. देखिए, ब्यूरोक्रेटिक विल भी
بیوروکریٹ. دیکھیں ہمارے اس میں لیکن میری بات, اگر بیوروکریٹس اس سے بینیفیشریز ہیں وہ خود, تو وہ کیوں اپنے آپ پر اس سسٹم کو وہ ریفارم کیوں کریں گے جب وہ خود بینیفیشریز؟ بہت زبردست. اور پولیٹیکل ول کے حوالے سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں پبلک جو ریپرزینٹیو ہوتے ہیں وہ تو آنسریبلی ایز سچ نہیں ہوتے, اور نہ لوگ اپنے رائٹ سے وہ اویئر ہیں کہ وہ ان کو پابند کریں اپنے سیاسی نمائندوں کو کہ وہ ان کے حقوق کے لیے کریں. تو یہ پھر اس کے بعد آپ کو ہوپ کہاں سے نظر آتی ہے, یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. اگین میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے کہا نا بیوروکریٹک ول کے اگر ایک سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کیوں چاہیں گے کہ اس میں تبدیلی آئے. دیکھیں تبدیلی, وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ چینج یور سیلف ولنگلی, ادروائز ٹائم ول چینج یو انولنگلی. آپ چاہیں یا نہ چاہیں ٹائم آپ کو چینج کرے گا. اب آج جو ہم باتیں کر رہے ہیں, اب یہ اسی بات کی غمازی ہے کہ ہمیں سسٹم کے اوپر ہم کوئی اتنے مطمئن نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو بے چینی ہے آپ کی, ہماری, میری, سب کی, یہ کہیں جا رہی ہے, کسی کے کانوں میں جا رہی ہے. دیکھیں آپ کی سروس ڈیلیوری نہیں ہوگی, لوگ پریشان ہوں گے, لوگ غیر مطمئن ہوں گے. آپ ایک آتش فشاں کو بڑھاوا دے رہے ہیں آہستہ آہستہ, وہ تقریباً کافی اوپر تک آ گیا ہے. اب اس سے اوپر اب ان کا اپنا سروائیول پھر اسٹیک ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھی ہوں گی, بنگلہ دیش میں, نیپال میں, سری لنکا میں. ایسے ہی ہے نا, یہ ہمارے نیکسٹ ڈور نیبرس ہیں, ساتھی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جب وہ آپ کی رائٹس کو ٹریمپلڈ کیا جائے یا آپ کی جو رائٹس ہیں ان کو نہ دیا جائے تو پھر وہ سچویشن کہیں بھی جا سکتی ہے. تو جو بیوروکریٹک ول ہے, اب کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, ایفرٹس آر بینگ میڈ, بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں بہت ساری چیزیں وہ ہو رہی ہیں. آپ اس کو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک اڑان پاکستان وہ کیا ہے, کافی تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر, مجھے بھی ہے کافی, بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں اس میں جو بہت پرومسنگ ہیں, بہت بہتر ہو رہی ہیں. ہم بعض اوقات تھوڑے سے اس لیے بھی نروس ہو جاتے ہیں یا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا, انفارمیشن نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ہم یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا, لیکن کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ بہتر ہو رہا ہے. آپ کی گفتگو کے شروع میں جو پہلا والا سوال تھا نا, وہ ڈیٹا کے حوالے سے تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ورلڈ بینک کے ڈیٹا پہ جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں اور ہم اپنی کسی جو انفارمیشن جمع ہوئی ہوتی ہے اس پہ ریلائی نہیں کرتے. ورلڈ بینک تو یہاں آ کے نہیں جمع کر رہا نا, وہ بھی اپنے طریقوں سے جمع کر رہا ہے, اور وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ فارمز کلیکشن ہوتی ہے, وہ اٹس ناٹ ایٹ آل, میرا اپنا یہ خیال ہے کیونکہ میں نے ان میں دیکھا ہے کام کرتے ہوئے, وہ بھی ہم ہی لوگوں سے ہمارا چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. تو کہیں پاکستان کی آبادی کی 52% فیمیل نظر آتی ہیں, کہیں 50% نظر آتی ہیں, اور ابھی ایک لیٹسٹ 53% بھی آ گیا ہے. تو ٹھیک ہے 2-3%, لیکن کہیں پہ بھی ایکوریسی کسی چیز کی نہیں ہے, ہر ایک الگ. تو یہ اس چیز کو ہم کیسے, آپ کو بھی تو ڈیٹا کے حوالے سے بہت امپورٹنس ہوگی نا ہر چیز کی, وہ آپ کیسے اس کو اسٹریم لائن کرتے ہیں؟ اچھا, میں بہت ہی بہترین سوال ہے یہ. دیکھیں لکیلی مجھے اتفاق ہوا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ کام کرنے کا بھی. ہمارا ایک پروجیکٹ تھا ٹارپ, اٹ واز آلموسٹ 7 years پروجیکٹ, ٹیکس ایڈمنسٹریٹو ریفارم پروجیکٹ. میں آئی واز مانیٹرنگ آفیسر دیئر, اور ورلڈ بینک فنڈڈ تھا وہ, تو اس لیے ورلڈ بینک کے جو کرتا دھرتا تھے یا جو ان کے ریپرزینٹیو, ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کرنے کا موقع ملا. اچھا, وہ کس طرح کام کرتے ہیں یہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں. دیکھیں ورلڈ بینک کا ایک بڑا مضبوط سیٹ اپ ہے پاکستان میں. اسلام آباد میں ان کا دفتر ہے, نادرا کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے, بہت بڑا دفتر ہے. اس میں موسٹلی آپ کے پاکستانی ہیں. دیکھیں وہ دو آپ کی جو ریسرچ کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے, اس میں انٹرنیشنل
اسٹینڈرڈ وہ اس میں شامل ہوتے ہیں مطلب جس کو یوز کرتے ہوئے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اب اس کے دو ہیں, کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے یا کوانٹیٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوالیٹیٹیو میں وہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو لوگوں کے انٹرویوز ہوں اس طرح ہو, اور کوانٹیٹیو میں ہم ڈیٹا نمبرز وغیرہ ان کو کرتے ہیں. کوالیٹیٹیو میں ہم ایکسپرٹس کی رائے کے اوپر اپنا اوپینین فارم کرتے ہیں. پھر ایک مکسڈ وہ ہوتا ہے جس میں یہ دونوں چیزیں وہ کی جاتی ہیں. اچھا دیکھیں, رائے کے اوپر ہی ہوتا ہے ڈیٹا, جو سروے ہوتا ہے وہ رائے کے اوپر ہی ہوتا ہے. یہ ہمارے ہوتے ہیں. باقی جو آپ نے یہ بتایا کہ یہ کبھی 52, 53 یا 50% ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ نادرا اگین ایک بیوروکریسی ہے, تو جو ابھی ہم نے باتیں کی اس میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. میں BISP میں ڈائریکٹر فیلڈ آپریشنز تھا. ٹھیک ہے, مجھے پتہ چلا کہ جناب وہاں پر جو فیلڈ میں جو بینیفیشریز ہیں, جو خواتین ہیں جن کو ایک کیش ٹرانسفر ہوتا ہے, تو وہاں پر کچھ بہت زیادہ ایجڈ خواتین کو بھی اماؤنٹ جا رہا تھا. تو میں نے تجویز دی کہ جناب آپ ان کا پروف آف لائف کریں کہ کیا یہ زندہ بھی ہیں, کیونکہ میرے حساب سے وہ کوئی 100+ خواتین تھیں جن کو اسٹائپینڈ جا رہا تھا. تو جب ہم نے وہ ایکسرسائز شروع کی, ہم نے ویریفیکیشن کیا تھم امپریشن کے اوپر, تو پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی 20-25 ہزار خواتین جو ہیں وہ ان کی وفات ہو چکی تھی, اور ان کے نام پہ پیسے کوئی اور دوسرا کھا رہا تھا. تو وہ ہم نے پھر اس کو برج کیا, اور اس کے کا بعد یہ جو اسکیم ہے یہ کم ہوا. تو اس میں بالکل صحیح ہے, نادرا کے پاس بھی ان کا ڈیٹا نہیں تھا. وہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا نادرا کو, تو وہ ان کے ریکارڈ میں زندہ ہے, پھر اس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ اس میں جو میں نے یہ ساری باتیں کی اس میں نادرا بھی شامل ہے, نادرا کی ایفیشنسی بھی شامل ہے. لیکن یہ ہے کہ اگین نادرا کے پھر کچھ کام بہت زبردست ہیں, بہت شاندار کام ہے. خاص طور سے آپ کا سمارٹ کارڈ ہے یا جو باقی الائڈ سروسز ہیں وہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے برابر ہیں, لیکن امپرومنٹ کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی جو ڈیٹا کلیکشن ہے وہ فالٹی ہے, وہ کوئی اتنا معیاری نہیں ہے ہمارے یہاں. لیکن جو انسٹیٹیوٹ یہ گیلپ ہے, ورلڈ بینک ہے, ان کے اپنے اسٹینڈرڈس ہیں, تو ان کی جو فگر ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے. ابھی میں نے جو آپ نے بات کی نا کہ میں کیوں ورلڈ بینک کا وہ کیا تھا, دیکھیں یہ میرا جو لیکچر تھا یہ ایک ہفتہ پہلے ہی میں نے نیئر سے ڈسکس کر کے ہم نے یہ طے کیا تھا, جبکہ یہ جو رپورٹ ہے یہ کل آئی ہے. ٹھیک ہے, اور آج اس کے اوپر خرم حسین نے آرٹیکل لکھا ہے. تو یہ میں ایسے بائی چانس میں پڑھ کے میں نے آپ سے پھر شیئر کیا. تو یہ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان آرگنائزیشن کے تو ڈیٹا ہے. میں نے وہاں پر واشنگٹن DC میں ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر میں اٹیچمنٹ بیسس پہ کچھ عرصہ کام بھی کیا ہے وہاں پہ. تو وہ میں نے ان کی بیوروکریسی یا ان کو بڑے کلوزلی دیکھا ہے, بڑی ایکوریٹ ان کا وہ ہے. ہاں, جو پاکستان میں آپریشنس ہیں وہ اس کے اوپر کچھ سوالیہ نشان ہیں, لیکن جو اوور آل ان کی کارکردگی ہے خاص طور سے رپورٹس پریپریشن میں وہ بہت بہتر ہے اس میں.